یہ اللہ رب العالمین کی سنت ہے، سنت کونیہ ہے۔ آج کے زمانے میں آپ غور کریں کہ کس قدر فتنے ہیں، چاہے شہوت کا فتنہ ہو، چاہے شبہات کا فتنہ ہو۔ آج ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، اور شاذ و نادر کوئی بندہ ایسا ہوگا جو اس فتنے سے محفوظ ہے۔ شہوت کے فتنے سے تو شاذ و نادر کوئی محفوظ رہ سکتا ہے، سب سے بڑا ڈر یہ ہے کہ کہیں شبہات کے فتنے کے اندر مبتلا نہ ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً نام لے کر جن فتنوں کے تعلق سے اپنی امت کو آگاہ کیا تھا، ان میں سے ایک خوارج کا فتنہ تھا، ان میں سے ایک انکار سنت کا فتنہ تھا، اور آج کے زمانے میں یہ دونوں فتنے شباب پر ہیں۔ بے شمار لوگ، اپنے لوگوں میں سے آپ کو ایسے مل جائیں گے جو اس باطل فکر کی نشر و اشاعت پہ دن و رات لگے ہوئے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الفقہ کے اندر اور امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب الامارہ کے اندر جو حدیثیں روایت کی ہیں، بیان کی ہیں، جب یہ حدیثیں آج کسی کے سامنے بیان کی جاتی ہے تو بہت سارے لوگ ایسے بھی پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ حدیثیں قابل قبول نہیں ہیں، بلکہ بعض تو ان حدیثوں کو ضعیف تک کہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلا صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حاکم کی اطاعت سے تم پیچھے نہ ہٹنا، گرچہ تمہارے پیٹھ پر کوڑے برسائے اور تمہارا مال ہڑپ لے۔ بعض لوگوں نے اس روایت کو ضعیف تک کہنے کی کوشش کی، حالانکہ یہ روایت کہاں پر ہے؟ صحیح مسلم کے اندر ہے، اور امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب صحیح بخاری ہے اور اس کے بعد صحیح مسلم ہے۔ بہت سارے لوگوں نے تعویل کرنے کی کوشش کی، اور سلف صالحین کا جو موقف تھا، سلف صالحین کا جو منہج تھا اور ان کا جو فہم تھا، اس فہم سے ہٹ کر اپنے منمانی طریقے سے ان احادیث کا معنی بتانے کی کوشش کی۔ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ان افکار کی تائید بھی کرتے ہیں اور ایسے افکار رکھنے والوں کی پیٹ بھی تھپتھپاتے ہیں۔ انکار سنت کا جو فتنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی جس کی پیشین گوئی کی تھی اور جس سے بچنے کے لیے امت کو آگاہ کیا تھا، خود ہمارے بر صغیر کے اندر ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش میں منکرین سنت کی جو تعداد ہے، شاید کہ پوری عرب دنیا کو بھی اگر ملا دیا جائے تو یہ تعداد کم پڑ جائے۔ یہاں پر جو انکار سنت کا فتنہ اٹھا، سنت کا استغفار کرنا، استہزاء کرنا، شک و شبہ پیدا کرنا، اس طرح کی کوششیں کرنا بعض لوگوں کی علامت بن گئی ہے۔ ابھی گزشتہ کل امام بخاری رحمہ اللہ کے تعلق سے ایک جگہ میرا درس تھا، وہاں میں نے امام بخاری رحمہ اللہ کی جلالت شان کے تعلق سے بیان کیا، اور اس تعلق سے اگر آپ کو پڑھنا ہو تو مولانا عبدالرؤف جھنڈا نگری رحمہ اللہ کی کتاب پڑھیں، جس کا ابھی عربی میں بہترین ترجمہ ہوا ہے نصرت الباری کے نام سے۔ ہمارے ہی ایک ساتھی نے دکتر جمیل احمد ضمیر حفظہ اللہ نے اس کا عربی میں بہترین ترجمہ کیا ہے۔ آپ اس کتاب کو پڑھیں، اس کے اندر پائیں گے کہ کس طرح امام بخاری رحمہ اللہ کی اس عظیم الشان کتاب پر حملے ہوئے، اور کس طرح لوگوں نے صحیح بخاری کو مشکوک بنانے کی کوشش کی۔ چنانچہ اس کتاب کے اندر پائیں گے مولانا مودودی کی طرف سے اس کتاب کو مشکوک بنانے کی جو کوششیں ہوئی اور جو اس کا جواب دیا ہے مولانا جھنڈا نگری رحمہ اللہ نے، یہ پڑھنے کی چیز ہے۔ مولانا مودودی فرماتے ہیں کہ دنیا کا کوئی غلو سے غلو کرنے والا بندہ بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ صحیح بخاری کی تمام حدیثیں صحیح ہیں۔ اللہ المستعان۔ جس پر پوری امت کا اجماع ہے، اس کے تعلق سے کیا شبہ پھیلایا جا رہا ہے کہ اس کے اندر تمام حدیثیں صحیح ہیں؟ اس کے بارے میں کوئی غلو سے غلو کرنے والا بندہ بھی یقین کے ساتھ یہ بات نہیں کہہ سکتا۔ حالانکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے زمانے میں جو ائمہ علل تھے، اس فن کے ماہرین تھے، ان کے سامنے یہ حدیثیں پیش کی، اور
کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ کسی حدیث کو وہ ضعیف کہہ سکے یا کہہ سکے کہ یہ حدیث قابل عمل نہیں ہے۔ ان کے استاد امام علی بن مدینی رحمہ اللہ نے بعض احادیث کے تعلق سے ان کو مشورہ دیا کہ ان احادیث کو اگر نہ کتاب کے اندر شامل کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، چنانچہ ان احادیث کو انہوں نے نکال دیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا جو مقام و مرتبہ تھا اس علم کے اندر، اس چیز کو آپ دیکھیں، اور اس کتاب کو تیار کرنے میں علمی مقام و مرتبے کے علاوہ جو انہوں نے کوشش کی اس چیز کو دیکھیں۔ ہر حدیث کو اس کتاب کے اندر داخل کرنے سے پہلے غسل کرتے تھے، 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے، استخارہ کرتے تھے، اس کے بعد اس کتاب میں داخل کرتے تھے، اور پھر جب پوری کتاب سے فارغ ہو گئے تو خانہ کعبہ کے اندر، خانہ کعبہ کے بغل میں بیٹھ کر پوری کتاب کا مراجعہ کیا۔ ایسے بھی ان کی عادت تھی کہ کسی کتاب کو منظر عام پر لانے سے پہلے کم از کم 3 مرتبہ پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری کے اندر کتنی حدیثیں ہیں؟ ہزاروں حدیثیں ہیں، اور ہر حدیث کے لیے اگر ایک غسل اور 2 رکعت نماز مان لی جائے تو آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی ہزار نمازیں امام بخاری رحمہ اللہ نے صرف صحیح بخاری کے اندر احادیث کو داخل کرنے کے لیے انہوں نے نماز ادا کی۔ اس کے بعد امت کا اس پر اجماع، یہاں تک کہ بے شمار علماء کرام نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص قسم کھائے کہ صحیح بخاری کے اندر کوئی حدیث ضعیف نہیں ہے تو اپنے قسم کے اندر حادث نہیں ہوگا۔ افسوس کی بات ہے کہ اس طرح کے فتنے آج پھیلائے جاتے ہیں۔ ابھی اس وقت موجودہ دور میں جاوید احمد غامدی اور راشد ساز جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اندر اس ڈپارٹمنٹ کے پروفیسر ہیں، وہ صحیح بخاری کے تعلق سے، صحیح مسلم کے تعلق سے لوگوں کے درمیان شبہات پھیلا رہے ہیں، اور آج ہمارے بچے انٹرنیٹ کے ذریعے انہی شبہات کو پڑھ رہے ہیں اور انہی شبہات کے شکار ہو رہے ہیں۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ خود ہمارے اپنے اندر کے علماء ان کی وکالت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کتابوں کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دجال کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنے انبیاء کرام دنیا کے اندر آئے، تمام انبیاء کرام نے دجال کے فتنے سے اپنی امت کو ضرور آگاہ کیا تھا۔ دجال کے ان کی پیشانی پر، دجال کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا، اس کے باوجود اچھے لوگ اس کے فتنے کے اندر گرفتار ہو جائیں گے۔ امام ابن بطہ العقبری رحمہ اللہ نے الابانہ کے اندر ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ کے حوالے سے ایک اثر نقل کیا ہے احمد ابن سنان رحمہ اللہ کا، جن کی وفات سن 259 ہجری میں، یعنی امام بخاری رحمہ اللہ کے زمانے کے ہیں یہ۔ وہ فرماتے ہیں دجال کے فتنے کے تعلق سے اور اس سے استنباط کرتے ہوئے کہ اگر میرے گھر کے بغل میں کوئی میرا پڑوسی نیا آ جائے جو اہل بدعت میں سے ہو تو میں اپنا گھر بیچ کر کہیں دوسری منتقل ہو جاؤں گا، کیونکہ اس کی وجہ سے میرے اندر اس کی بدعت کے سرایت کرنے کا، داخل ہونے کا ڈر ہے۔ کہاں سے استدلال کیا؟ دجال کے فتنے کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کو تنبیہ کی تھی، آگاہ کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہاں سے استدلال کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح سنن ابی داؤد کی روایت ہے، مسند احمد کے اندر بھی روایت موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل 3 بار فرماتے ہیں کہ تم دجال سے دور رہنا، تم دجال سے دور رہنا، تم دجال سے دور رہنا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کہیں گے کہ میرا ایمان بہت مضبوط ہے، اور پھر وہ دجال کو دیکھنے کے لیے جائے گا، اس کا فتنہ دیکھنے کے لیے جائے گا۔ بلکہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو یہ کہنے والے ہوں گے کہ ہم وہاں پر جا کر مناظرہ کریں گے اور ان کو صحیح راستے پر لے کر آئیں گے جو اس فتنے کے اندر گرفتار ہو چکے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ خوش فہمی کے اندر مبتلا ہوتے ہوئے دجال کے سامنے جا کر کھڑا ہوگا، ایسے لوگ کھڑے ہوں گے اور پھر ان لوگوں کو راہ راست پر لانے کی کوشش کریں گے، لیکن ساتھ رہنے کی وجہ سے ایک مدت کے بعد دجال کے فتنے کے اندر گرفتار ہو جائیں گے۔ اب غور کریں کہ اتنی حدیثیں موجود ہیں دجال کے متعلق، پیشانی پر کافر لکھا بھی ہوا، اس کے باوجود وہ لوگ اس فتنے کے اندر گرفتار ہو رہے ہیں جو مومن ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہاں پر اپنی امت کو رہنمائی کر رہے ہیں کہ تم اس سے دور رہنا، اس فتنے سے دور رہنا، اس فتنے سے دور رہنا، مسلسل ایک بات۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے جو شریعت ملی تھی اس بارے میں کوئی شک و شبہ تھا؟
کہ دجال کے جو شبہات ہیں یہ کتاب و سنت کے دلائل سے زیادہ محکم اور مضبوط ہے. یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرہ برابر شبہ نہیں تھا، لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ دل بڑا کمزور ہے. کب یہ دل کسی فتنے کو قبول کر لے اور اس بندے کی دنیا و آخرت برباد ہو جائے کہا نہیں جا سکتا. اور تاریخ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ کتنے ایسے لوگ جنہیں اپنے علم کا غرور تھا اور جو یہ سمجھ رہے تھے کہ میرا علم بڑا پختہ ہے، منہج بڑا پختہ ہے، میں اس فتنے کا شکار نہیں ہو سکتا، اور اس خوش فہمی میں فتنوں کے اندر داخل ہوئے اور پھر اس کے اسیر بن کر رہ گئے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث کے اندر فتنوں سے دور رہنے کا حکم دیا ہے. سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن، وہ بندہ بڑا نیک بخت ہے جو ان فتنوں سے محفوظ ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھلائی ہے. ہر نماز کے اندر سلام پھیرنے سے قبل ہم دعا کرتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا وفتنة الممات. اتنی جامع دعا ہے خصوصی طور پر دجال کے فتنے سے اور زندگی اور موت کے فتنے سے. زندگی کے اندر جو فتنے ہیں، چاہے شبہات کے فتنے ہو، شہوات کے فتنے ہو، آفات اور مصیبت کے فتنے ہو، تمام فتنوں سے حفاظت کی دعا ہے. اسی طرح بعد الموت جو فتنے ہو سکتے ہیں، قبر کے اندر عذاب کا معاملہ ہے،